اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو آپ درندوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے کہ تو انسان کا خوف کے ساتھ واسطہ بچپن سے لے کے گود سے گور تک رہتا ہے۔ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے ہی اس کا خوف کے ساتھ واسطہ شروع ہو جاتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے ہی اس کا خوف کے ساتھ واسطہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو ہوا میں اچھالیں تو وہ آپ کی طرف آتے ہوئے جب آپ اس کو پکڑنے لگیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر خوف کے اثرات ہوں گے، جبکہ اس کو خوف کا دور دور تک کوئی ادراک نہیں ہوتا۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، بچپن میں اس کے خوف اور طرح کے ہوتے ہیں، جوانی میں اور طرح کے ہوتے ہیں، مڈ ایج میں اور طرح کے ہوتے ہیں، آخری عمر میں اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ تو انسان کا خوف کے ساتھ واسطہ بچپن سے لے کے یعنی گود سے گور تک رہتا ہے، مرنے کا خوف۔ لیکن یہ خوف اگر ایک حد کے اندر ہو تو یہ بڑی مثبت چیز ہے۔ یہ انسان کے اندر فکر پیدا کرتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے، جذبہ پیدا کرتی ہے۔ خوف انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امتحان کے ڈر سے پڑھے۔ خوف انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آنے والے کل کو محفوظ بنائے۔ آنے والے کل کا خوف انسان کو حرکت پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی خوف ایک حد سے بڑھ جائے تو انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، جس کو عرف عام میں بیماری بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کا خوف ایک لمٹ کے اندر ہوتا ہے، ایک حد کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایک بیمار انسان کا خوف ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا خوف بھی اسی لیے دلایا تاکہ ہم دنیا میں عمل کریں۔ ویسے جنت بھی رکھی، صرف جنت بھی رکھی جا سکتی تھی آخرت میں، لیکن ساتھ جہنم بھی رکھی گئی ہے۔ انسان فکر کرے، جد و جہد کی شکل میں فکر کرے۔ اگر وہ فکر نہیں کرے گا تو کل کو ناکام ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس خوف نہیں ہے تو آپ کی سروائیول نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس خوف نہیں ہے تو آپ آگ میں کود جائیں گے۔ اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو آپ درندوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ بے خوف انسان اب نارمل ہے، اور زیادہ خوف والا انسان بھی اب نارمل ہے۔ خوف آپ کی کارکردگی کو 200% تک لے کے جا سکتا ہے، اور خوف ہی آپ کی کارکردگی کو 0 بھی کر سکتا ہے۔ یہ پازیٹیو سائیڈ پہ بھی ہے اور نیگیٹیو سائیڈ پر بھی۔ تو ہم نے دونوں کے درمیان ایک بیلنس قائم رکھنا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے۔ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ زندگی کے ہر سٹیج پر ہمیں کسی نہ کسی چیز کا خوف رہتا ہے۔ ہم اس خوف کو قابو کرنے کے لیے بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان کو کیریئر کا خوف ہے تو وہ اس کے لیے پڑھے گا، محنت کرے گا۔ ایک انسان کو اس بات کا خوف ہے کہ میرے بچے ناکام نہ ہو جائیں، وہ ان کی تربیت پر توجہ دے گا۔ ایک انسان کو خوف ہے میں بھوکا نہ مر جاؤں تو وہ کام پر جائے گا اور محنت کرے گا۔ لیکن اگر یہی خوف ایک لمٹ سے بڑھ جائے، ایک حد سے بڑھ جائے تو انسان ناکارہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کا سب سے بڑا علاج یہی ہے، خوف کا سب سے بڑا علاج امید ہے۔ اچھی چیز کی امید، آنے والے کل کی امید، بہتری کی امید۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ امید اور خوف ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اپنی امید کو زندہ رکھیے، خوف پر قابو پائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ لیکن آخرت کا خوف بھی ہونا چاہیے۔
آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، پھر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے پریشان کر دینے والے خوف سے محفوظ رکھے۔